Assalamu alaikum. Dear students, welcome to your lectures of Pakistan Studies. We are discussing chapter number 1. I am Hafiz Saad Majid, your teacher of Pakistan Studies. Students, आज हम क्लास 9th के चैप्टर 1 का सेकेंड टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जिसका टाइटल है एक्सप्लेनेशन ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान विद रेफरेंस टू द बेसिक इस्लामिक वैल्यूज़, मुस्लिम रिफॉर्मर्स एंड सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ मुस्लिम इंडिया। हिंदुस्तान में इस्लामी दौर हुकूमत के दौरान इस्लाम की बुनियादी अक़दार, मुसलमान मुस्लिहीन और समाजी और सकाफ़ती हवाले से नज़रिया पाकिस्तान की वजाहत। स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स में से थर्ड ब्लैंक और 6th MCQ। ये एक्सरसाइज का सारा पोर्शन इसी टॉपिक के अंदर कवर अप होता है। आज के लेक्चर के अंदर हम जो बेसिक चीज़ें डिस्कस करेंगे उसमें आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान की डेफिनेशन, इकबाल और कायद आज़म के डिफरेंट सेइंग्स और डिमांड ऑफ पाकिस्तान की एवोल्यूशन, इन चीज़ों को हम डिस्कस कर रहे होंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। तारुफ की हेडिंग बनेगी आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इज़ द सोल ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। आपकी बुक में टॉपिक का पहला सेंटेंस यही है, नज़रिया पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की रूह है, यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। इसी की वजह से तहरीक पाकिस्तान चली, इसी वजह से पाकिस्तान कायम हुआ, इसी की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान अब कायम है। आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान है क्या, इस हवाले से नेक्स्ट हमारी हेडिंग यही होगी, नज़रिया पाकिस्तान। द ओवरऑल कंसेप्ट ऑफ क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान एंड पाकिस्तान मूवमेंट इज़ कॉल्ड आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। तहरीक पाकिस्तान और तामीर पाकिस्तान का मजमूई तसव्वुर नज़रिया पाकिस्तान कहलाता है। ये इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का यही है कि पाकिस्तान के बनाने का मुतालबा और अब पाकिस्तान कायम होने के बाद पाकिस्तान को हम किस तरह का बनाना चाहते हैं, ये जो तसव्वुर है इसको नज़रिया पाकिस्तान कहा जाता है। आप लोगों की बुक्स के अंदर पेज नंबर 4 पर 3 डिफरेंट डेफिनेशंस गिवन है आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान की, बुलेट्स के साथ। आप उसमें से कोई सी एक चूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर ये मेंशन की है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वंस अगेन शॉर्ट क्वेश्चन में आपने डेफिनेशन वर्ड टू वर्ड लिखनी होती है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट इसके बाद है इस्लामिक वैल्यूज़। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि वैल्यू कहते किसको हैं। वैल्यू या कदर, दीज आर द कॉमन हैबिट्स, आम रवैये। किसी मुआशरे के अंदर आम रवैया जो तमाम लोग अपनाते हैं वो वहाँ का मुआशरती रवैया कहलाएगा। एक घर के अंदर जो तमाम अफराद घर के एक कॉमन प्रैक्टिस फॉलो करते हैं वो डोमेस्टिक वैल्यू कहलाएगी, वो घरेलू रवैया कहलाएगा। इसी तरह से इस्लाम एज अ रिलीजन हमें जिन चीज़ों पर अमल करने का हुक्म देता है, मुसलमान बतौर मजमूई जिन चीज़ों पर अमल करते हैं वो इस्लामिक वैल्यूज़ कहलाएंगी। जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रीडम एंड टॉलरेंस आर द बेसिक इस्लामिक वैल्यूज़। इंसाफ, मसावात, बराबरी, आज़ादी और रवादारी, ये बुनियादी इस्लामी अक़दार हैं। एज अ शॉर्ट क्वेश्चन मार्क कर लीजिएगा, ये पूछे जा सकते हैं, राइट सम ऑफ द बेसिक इस्लामिक वैल्यूज़। ये बहुत अहम थी, मुसलमान इन चीज़ों पर अमल करना चाहते थे, इस वजह से उन्होंने एक अलग मुल्क का मुतालबा किया, क्योंकि बर्रे सगीर के अंदर रहते हुए इन चीज़ों पर अमल करना मुमकिन नहीं था। हिंदू डोमिनेंट सोसाइटी थी और हिंदुइज़्म डिपेंड करता है कास्ट सिस्टम के ऊपर। डिस्क्रिमिनेशंस हैं, डिफरेंट लेवल्स हैं। इस्लाम कहता है कि नहीं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। इस वजह से आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इवॉल्व हुई और इसी वजह से पाकिस्तान मूवमेंट चलाई गई। कायद आज़म ने इस हवाले से बहुत क्लियर वर्ड्स में ये बात की थी। वंस ही वॉज आस्क्ड दैट बिफोर partition of the subcontinent there was religious liberty for Muslims, then why did we demand for Pakistan? पाकिस्तान का मुतालबा जो किया गया था, तो उस ज़माने में मुत्तहिदा बर्रे सगीर में मुसलमानों को मजहबी आज़ादी थी। वो अपनी नमाज़ पढ़ सकते थे, रोज़े रखते थे, ज़कात देते थे, हज करने के लिए जाते थे, जा सकते थे।
اس کے باوجود پھر ہم نے ایک الگ ملک کا مطالبہ کیوں کیا؟ In response to this question, Quaid-e-Azam stated, brotherhood, equality and fraternity are the basic tenets of our civilization and culture. There was a danger of denial of these basic values. قائد-e-Azam نے یہ کہا تھا کہ ہمارے مذہب کی بنیادی جو روایات ہیں وہ بھائی چارہ، مساوات اور انسان دوستی ہیں. ہم نے پاکستان کا مطالبہ اس لیے کیا کیونکہ ہمیں ان بیسک ہیومن رائٹس کے ختم ہونے کا خطرہ تھا، ان کے ختم ہو جانے کا ڈر تھا. یہ ایز اے کوٹیشن آپ لوگوں کی بکس کے اندر گیون ہے، اس کو مارک کر لیجئے گا. امپورٹنٹ شارٹ کویسچن ہے، آپ سے پوچھا جا سکتا ہے what was the reason of demand of Pakistan in the words of قائد-e-Azam. تو ونس اگین میں ریپیٹ کر رہا ہوں، آپ اپنی بکس کے اوپر بھی اس کو دیکھ لیجئے. قائد-e-Azam said that brotherhood, fraternity and equality are the basic tenets of our religion, culture and civilization. We created or we struggled for Pakistan because there was a danger of denial of these basic human rights. اب یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ اسلامک ویلیوز کی وجہ سے ڈیمانڈ آف پاکستان شروع ہوئی تھی، تو مسلمز سب کانٹیننٹ کے اندر 712 میں آئے تھے. سیپریٹ نیشن کا تصور اسی وقت ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا تھا، لیکن سب سے پہلے مسلمز کو پراپرلی جو سیپریٹ نیشن ڈکلیئر کیا وہ سر سید احمد خان نے ڈکلیئر کیا تھا. مسلم ریفارمرز کی ہیڈنگ آگے آپ لوگوں کی بکس کے اندر گیون ہے. تو 1867 میں سر سید احمد خان نے ٹو نیشن تھیری کی ٹرم یوز کی اور سب سے پہلے مسلمز کو سیپریٹ نیشن ڈکلیئر کیا. اس کے بعد ڈفرینٹ ٹائمز میں ڈفرینٹ مسلم ریفارمرز نے مسلمز کے لیے سیپریٹ اسٹیٹ کا کنسیپٹ دیا. 1879 میں جمال الدین افغانی نے، 1890 میں عبدالحلیم شرر نے، اور 1928 میں مولانا مرتضیٰ احمد میکش نے، اور فائنلی 1930 میں علامہ محمد اقبال نے مسلمز کے لیے سیپریٹ اسٹیٹ کی بات کی. یہ سارے پوائنٹس ایز ایم سی کیو آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں، میں نے مینشن کر دیا، مارک کر لیجئے گا. فار ایگزامپل اس طرح سے ہو سکتا ہے علامہ اقبال gave the concept of separate state to the Muslims of subcontinent in 1930. یہ ایکسرسائز کا 6th ایم سی کیو ہے، اور ایکسرسائز کی جو 3rd fill in the blank ہے وہ اسی پوائنٹ سے ریلیٹڈ ہے. اور ایز اے شارٹ کویسچن بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، رائٹ نیمز آف مسلم ریفارمرز ہو گیو دا کنسیپٹ آف سیپریٹ اسٹیٹ ٹو دا مسلمس. یاد رکھیے گا سر سید احمد خان نے نیشن کا کنسیپٹ دیا تھا، انہوں نے سیپریٹ اسٹیٹ کی بات نہیں کی تھی. اسٹیٹ کا کنسیپٹ ان 4 پرسنالٹیز نے دیا تھا. نیکسٹ اس کے بعد ہے سوشل اینڈ کلچرل کنڈیشنز آف مسلمز آف سب کانٹیننٹ. بر صغیر کے مسلمانوں کے معاشرتی اور ثقافتی حالات. اسلام ایز اے ریلیجن از اے ڈیموکریٹک سسٹم. اسلام ایک جمہوری نظام ہے اور اس میں شورائی طریقے کو، کنسلٹیشن سسٹم کو بہت اہمیت حاصل ہے. اسلام ڈکٹیٹرشپ کے بارے میں بات نہیں کرتا. اسلام یہ کہتا ہے کہ مشورے سے کام کیا جائے، اسٹیٹ افیئرز میں، ڈیسیژن میکنگ میں تمام لوگوں کو شامل کیا جائے، ان کی رائے کی روشنی میں فیصلہ کیا جائے. بر صغیر کے حوالے سے جو مسلمز وہاں پر موجود تھے، they spoke different languages, they belonged to different cultures, traditions and races. مختلف زبانیں بولتے تھے، مختلف ثقافتوں سے، مختلف روایات سے اور مختلف نسلوں سے تعلق رکھتے تھے، لیکن ایک چیز کامن تھی سب کے اندر، اور وہ تھا ان کا مذہب اسلام. تمام ڈفرینسز کے باوجود یہ ایک کامنالٹی مسلمز کو یونائٹ کیے ہوئے تھی. اسی چیز کو علامہ اقبال نے اپنے ایک شعر کے اندر بیان کیا جو آپ لوگوں کی بکس کے اندر مینشن ہے. ایز اے سب ہیڈنگ میں نے آگے اس کو مینشن کر دیا. اقبال کا یہ بہت مشہور شعر ہے، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. قیاس کا مطلب ہوتا ہے خیال یا سوچنا، یعنی اپنی ملت، اپنی قوم کو مغربی قوموں کی طرح نہ سمجھو. مسلمان اپنی بناوٹ میں، اپنی ترکیب میں، ترکیب کا مطلب بناوٹ ہے، مخصوص ہیں، اسپیشل ہیں، مغربی قوموں سے الگ ہیں. کیسے الگ ہیں؟ ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار. یعنی مغربی قومیں جو ہیں ان کا
جو کنسیپٹ ہے ایک نیشن کا, ایک گروہ کا, وہ کس چیز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, کس چیز پر بھروسہ کرتے ہیں, وہ علاقے یا نسل کے اوپر. نسب کا مطلب ہوتا ہے نسل, ایک علاقے سے تعلق رکھنے والے یا ایک نسل سے تعلق رکھنے والے, ان کو وہ ایک قوم کہہ دیتے ہیں. مسلمز کا کنسیپٹ ڈفرینٹ ہے. قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری. مستحکم یعنی مضبوط. مسلمان اپنے مذہب کی وجہ سے ایک قوم بنتے ہیں, اپنے مذہب پر عمل کرنے کی وجہ سے مسلمان مضبوط ہوتے ہیں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ کنسیپٹ ہے. ایز اے شارٹ کویسچن مارک کر لیجئے گا بورڈ کے پیپرز میں. یہ پریویسلی بھی کئی دفعہ ایز شارٹ کویسچن آ چکا ہے. What did علامہ اقبال say about the basis of مسلم ملت؟ علامہ اقبال نے مسلم قوم کی اساس کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا؟ اب ہم بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ آئیڈیالوجی آف پاکستان اور آئیڈیالوجی آف اسلام سیم ہیں. اسلامک ویلیوز کی وجہ سے پاکستان بنا. پاکستان میں مسلمان جو ہیں وہ ایک ڈومیننٹ میجورٹی ہیں. دیٹ ڈز ناٹ مین کہ پاکستان صرف اور صرف مسلمز کے لیے بنایا گیا تھا. یہی پوائنٹ آگے نیکسٹ ایکسپلین کیا گیا ہے اسلامک اسٹیٹ اینڈ رائٹس آف مائنورٹیز میں. قائد اعظم نے بہت کلیئر ورڈنگ میں یہ کہا تھا that Pakistan will not be a theocratic but an Islamic welfare state. پاکستان ایک مذہبی نہیں بلکہ اسلامی فلاحی ریاست ہوگا. یعنی پاکستان صرف ایک مذہب کے ماننے والوں کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ ایک فلاحی ریاست ہے. اسلام یہاں پر اکثریت میں ہے, یہ اسلامی ملک ہے لیکن ایک فلاحی ریاست ہے, یہ ایک تھیوکریٹک اسٹیٹ نہیں ہے. قائد اعظم نے اسی بات کو 11 اگست 1947 کو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی سے اپنی تقریر میں یہ بات کی تھی. امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, ایز سب ہیڈنگ میں نے مینشن کیا, ایز ایم سی کیو اس کو مارک کر لیجئے. قائد اعظم نے دستور ساز اسمبلی سے کب خطاب کیا؟ 11 اگست 1947 کو. کوٹیشن کی فارم میں آپ لوگوں کی بکس کے اندر یہ گیون ہے. قائد اعظم said that you are free to go to your places of worship. You may belong to different religions, caste and creed. The business of state has nothing to do with it. All the citizens of Pakistan are equal and will enjoy equal rights. آپ عبادت کے لیے اپنی مخصوص عبادت گاہوں میں جانے کے لیے آزاد ہیں. آپ کا تعلق چاہے کسی بھی مذہب سے ہو, ریاست کا اس سے کوئی تعلق نہیں. پاکستان کے تمام شہری برابر ہیں اور برابر کے حقوق حاصل کریں گے. کنسیپٹ یہ تھا کہ کسی قسم کی ڈسکریمنیشن نہیں کی جائے گی کہ آپ مسلم ہیں تو آپ کو یہ رائٹس ملیں گے, نان مسلم ہیں تو یہ رائٹس آپ نہیں لے سکتے ہیں, بلکہ ایز اے اسٹیٹ گورنمنٹ کا, اسٹیٹ مشینری کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ نان مسلم ہیں, مسلم ہیں, آپ کس سیکٹ سے بلانگ کرتے ہیں. آپ کے لیے اسٹیٹ کا بیہیویئر سیم اسی طرح کا ہوگا جس طرح کا مسلمز کے لیے ہے یا کسی بھی اور ریلیجن کے فالوور کے لیے ہے. امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, شارٹ کویسچن کے طور پر بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے, مارک کر لیجئے گا. What did قائد اعظم say while addressing to the Constituent Assembly of Pakistan? پاکستان کی دستور ساز اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے کیا کہا؟ اور اینڈ پہ پھر آپ نے کنکلوژن لکھنا ہے 3 to 4 لائنز میں. اپنی ورڈنگ کے اندر آپ نے پورے ٹاپک کو کنکلوڈ کرنا ہے. امپورٹنٹ کنسیپٹ اس کے اندر جو میں نے سٹارٹ میں مینشن کیا کہ لانگ کویسچن نمبر 5, شارٹ کویسچن نمبر 3, بلینک نمبر 3 اینڈ ایم سی کیو نمبر 6 ایکسرسائز کا, یہ سارے اس ٹاپک کے اندر کور ہوتے ہیں. آئی ہوپ سو کہ یہ لیکچر آپ لوگوں کے لیے کافی ہیلپ فل رہا ہوگا. ان کیس آف اینی کنفیوژن اور کوئری یو آر مور دین ویلکم ٹو آسک, اینڈ اپنا فیڈ بیک اس کے بارے میں لازمی طور پر شیئر کیجیے گا. نیکسٹ لیکچر میں ہم اگلے ٹاپک کے ساتھ ایک دفعہ پھر ملیں گے. ٹل دین اللہ حافظ.